الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. حمد ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو خالق ارض و سما ہے. درود و سلام آقا دو جہاں سید و رسول سرور کونین
محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ لاتعداد درود ہو۔ مختصر حمد و سلام کے بعد واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام ماں بہنوں، بیٹیوں، رمضان المبارک کا آج دوسرا روزہ ہے اور رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ جیسے تمام ایام میں افضل یوم جمعے کا ہے اور یہ عیدین سے بھی بڑھ کر زیادہ متبرک دن ہوتا ہے۔ عیدوں کے لیے تو ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، جمعے کے لیے وہ اہتمام نہیں ہوتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور پیدل چل کے مسجد کے اندر آتا ہے، امام کے پہنچنے سے پہلے، منبر پہ بیٹھنے سے پہلے وہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اسے انتہا درجے کا اجر عطا کرے۔ تو ایسے ہی مہینوں میں رمضان المبارک سب سے مقدس مہینہ ہے۔ اعمال تو مسلمان کے سارا سال چلتے ہیں اور یہ اس کا روٹین ورک ہے، نماز، سچ، صدقہ، خیرات اور اپنے معاملات کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا، یہ اس کا روٹین کا ورک اور روٹین میٹر ہے۔ اس سے ہٹ کر مسلمان نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ مخصوص ایام کا مسلمان کے لیے اہتمام خاص طور پر اس لیے کیا کہ جو کمیاں کوتاہیاں یقیناً ایک انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کوئی کمی کوتاہی سامنے آ جاتی ہے اور جس انسان کے ہتھے کسی کی کمی کوتاہی چل جاتی ہے، انسان کی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اسے میں ذلیل کروں، لوگوں کے اندر بہنا اس کا اشتہار لگاؤں۔ تو اللہ خالق و مالک جو ہے وہ ستیر ہے، ایبوں کو ڈانپنے والی ذات ہے۔ تو ایک مسلمان سے بھی وہ یہ توقع کرتی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں، تو اگر ہمیں کسی کمی کوتاہی کا پتہ بھی چلتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے چھپا کے رکھ۔ تو کسی کے عیب کو کوتاہی کو چھپائے گا، اللہ تیرے عیب اور تیری کوتاہی کو چھپائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ رمضان المبارک کے جو ایام ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا کر دیے ہیں، ان کے اندر کچھ کام بہت ہی اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے پچھلے جمعے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اجر کا، جس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیمانہ نہیں بتلایا کہ اس کا کتنا اجر ہے، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اصولی وعلا اجسی، اور ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی نفلی روزے کے متعلق کہ جو آدمی فرض کے علاوہ کوئی نفلی روزہ رکھ لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ اتنا زیادہ مسلمان کے لیے مفید ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کا اجر اور ثواب ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس ایک روزے کی برکت سے جہنم سے 70 سال کی مسافری سے دور کر دیتا ہے۔ ایک نفلی روزہ
اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک خندق کا فاصلہ اللہ رب العزت کی ذات وہ درمیان میں حائل کر دیتے ہیں، اور یہ ایک خندق کی چوڑائی لمبائی زمین اور آسمان کے مطابق کے موافق ہے، اتنی یہ چوڑی کھائی ہوگی، یعنی ایک نفلی روزہ جو اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کو قیاس کرتے ہوئے فرضی روزے کو جو ہے نا وہ پھر اس کا مقابل اس کا جو ہے نا یہ فائدے کا عمل کتنا بڑا ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو رمضان کے اندر کچھ کرنے کے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو مبارک کرتے تھے، ایک تو روزہ رکھنا اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صرف 3 دن یہ مسجد کے اندر قیام کیا ہے، جسے ہم بعد میں سے نماز تراویح کا نام دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز کیسی تھی جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز کے متعلق قیام کے متعلق آپ کیا پوچھتے ہیں کہ آپ کا قیام اتنا لمبا ہوتا اور اتنا خوبصورت ہوتا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ایسے ہی سجدہ اتنا لمبا ہوتا اور اتنا خوبصورت ہوتا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی جو رات کی نماز قیام اللیل جسے کہا جاتا ہے، اسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعت یہ پڑھا کرتے تھے، اور اتنی عمدہ اتنی خوبصورت ہوتی کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے اتنے شوق کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جاتے، آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی اور برم آ جاتے۔ نبی علیہ السلام اتنا لمبا قیام کرتے۔ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام رمضان وقام قیامہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھے، اللہ رب العزت کی ذات اس کی اس قیام کی برکت سے اس کے سارا کا گناہ وہ زندگی کے معاف ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم صرف روزہ رکھنا اور بھوک پیاس کو برداشت کرنا صرف اسے ہی روزہ سمجھتے ہیں، اور رات کی نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر یہ مومنوں کی صفت بیان کی ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے سجدے کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے اپنی رات گزارتے ہیں۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اہل ایمان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام کرتے ہوئے سجود کرتے ہوئے گزرتی ہیں، اور یہ رحمان کے بندوں کی صفت گویا اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کر دی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اس کے سامنے قیام کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جو ہے
قیام اللیل کو زندگی کے سارا گناہوں کے کا کفارہ خیال کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ من قام رمضان، جس نے قیام کیا رمضان کا ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے۔ ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں، کتنا برا ہوں، کتنا اچھا ہوں، کتنا میں غلط ہوں۔ دوسرے کو ظاہر کرنے کی حالت دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ اچھا انسان ہے یا اس کے اندر فلاں کمی ہے۔ اصل انسان کو اپنے آپ کا خود پتا ہوتا ہے کہ میں اچھا کتنا ہوں، میرے اندر کمیاں کتنی ہیں۔ تو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے جو مسلمان ایمان کی حالت میں قیام کرتا ہے، رات کا دن کا روزہ رکھتا ہے اور پھر اس طریقے سے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی کمیوں کوتاہیوں کی پر فکر مند ہوتا ہے اور ندامت اختیار کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے فلاں کمی بھی کی ہے، فلاں کوتاہی بھی میرے اندر ہے، اللہ میرے ان عیبوں کا تو نے کسی کو پردہ نہیں ہونے دیا، کسی کے اوپر اسے ظاہر نہیں ہونے دیا، اللہ یہ تیرا احسان ہے۔ اللہ جیسے تو نے اس جگہ کے اوپر، اس دنیا کی زندگی کے اندر، اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ میری کمیوں کوتاہیوں کو تو نے ظاہر نہیں ہونے دیا، کل قیامت کے دن اللہ کسی کے سامنے بھی میری ان کوتاہیوں کو ایسے ہی ڈانپ کے رکھنا اور اسے معافی دیتے ہوئے اللہ مجھے جو ہے نا جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دینا۔ اور یہ قیام اللیل یہ ایمان کو مضبوط کرنا اور یہ دل کو جو ہے اللہ کی عبادت کی طرف مائل کرنا، اس کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے خود پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بیان فرمایا کہ رات کا قیام یہ کیوں ضروری ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد مطا وقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کرنے والا ہے۔ فرض نماز کے بعد، فرض جو ہم دن کے اندر 5 نمازیں پڑھتے ہیں یہ فرض ہے، یہ کسی کے اوپر احسان نہیں، یہ اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دے دی ہے وہ دن کی 5 نمازیں ان کے اوپر پابندی کرتا ہے۔ یہ اللہ کا اس بندے کے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے اسے اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے اسے جو ہے نا موقع دیا، ٹائم نکالا اور اپنی مصروفیت میں سے ہم 2-4 گھنٹے کے بعد 15-20 منٹ نکال کے اللہ کے لیے یہ حاضر ہو گیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز بندے کی رات کی نماز ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رات کی جو نماز یہ بندہ جو ادا کرتا ہے اس کا جو ہے نا سمجھے کہ جنت کے لیے اس کا سرٹیفکیٹ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی کے اندر ہے، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، صلو باللیل، رات کو نماز پڑھی، والناس نیام، جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی سونے سے مراد جو نماز کو چھوڑ کر نماز کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں، وہ ایسے ہی غفلت کے اندر پڑے ہوئے رات دن ان کا ایک ہوتا ہے اور ایسے ہی غفلت کے اندر رات گزار دیتے ہیں، تو ایک مومن بندہ یہ فرائض کے علاوہ
جو دن کی نماز ہوتی ہے ان کے علاوہ زائد نماز اس وقت ادا کرتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تدخل الجنہ بسلام، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ کے لیے جنت کا جو ہے داخلہ آسان ہو جاتا ہے، آسانی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ رات کی نماز اسے قیام اللیل کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اور ہماری زبان کے اندر اسے نماز تراویح ہم کہتے ہیں۔ اکثر احباب، اکثر ساتھی اس معاملے کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ رات میں عرض کیا تھا کہ یہ قیام اللیل جو ہے یہ اگرچہ روزے اس کا نہ کرنے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ زندگی کے سابقہ گناہوں کا کفارہ یہ ہو سکتا ہے، سابقہ گناہوں کی معافی کا جو ہے نا اعلان بندہ اللہ رب العزت کی ذات سے سرٹیفکیٹ ضرور لے لیتا ہے۔ تو نیک لوگوں کا یہ وصف خوبی اور اللہ کی قرب کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے، گناہوں سے دور رہنے کا اور گناہوں کو مٹانے کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ للإثم، کہ رات کا جو قیام ہے یہ صرف صالحین جو پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ ہیں ان کا یہ طریقہ اور ان کا یہ وتیرہ تھا، اور آپ کے لیے اللہ کے قرب کا سبب بن سکتا ہے اور گناہوں کا کفارہ، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے دور ہونے کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ تو دوسرا کام جو رمضان کے حوالے سے ہم سب نے مل کے کرنا ہے وہ قیام اللیل ہے۔ نماز تراویح کی ادائیگی جماعت کے ساتھ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سن کر جو قیام اللیل ہے اس کا اہتمام کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا سننا یہ بہت بڑے اجر کا بات ہے۔ تو تیسرا کام جو رمضان کے حوالے سے ہے وہ صدقہ خیرات، لوگوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال ہی کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور کے اندر اس کے اندر تیزی آ جاتی تھی۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ جیسے تیز ہوا نہیں چلتی، تیز آندھی نہیں چلتی، کہ جو بندہ محسوس کرتا ہے عام ہوا تو چلتی ہے اتنا بندے کو محسوس نہیں ہوتا، تو اس تیز آندھی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق ہوتا تھا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کی رضا کے لیے روزے کی افطاری کروانا، روزہ کھانا رکھوانا۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تیز آندھی کی طرح اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، جو انسان کی نجات کا ذریعہ ہے اور تکالیف، بیماریوں، پریشانیوں سے نجات کا ایک اہم ذریعہ صدقہ خیرات بھی ہے۔ اور بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج جیسے آپ ڈاکٹر اور حکامات کے پاس جا کر اپنا علاج کرواتے ہیں، ایسے صدقہ خیرات بھی اسی طرح بہت ساری بیماریوں اور بہت ساری پریشانیوں سے
نجات کا ایک ذریعہ، یہ ایک علاج کا ایک طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ تو تیسرا کا اہتمام کے ساتھ جو ہو سکے، روپیہ، 2 روپے، 10 روپے، جتنے آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی غریب بھائی کو، غریب بہن کو، کسی عزیز رشتہ دار کو جنہیں آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارے تعاون کے مستحق ہیں، ان کے اوپر یہ اپنا صدقہ خیرات کرنا، یہ رمضان سے فوائد اٹھانے کا ایک بہترین ذریعہ اور ایک بہترین طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان تمام معاملات کو سمجھنے کی اور پھر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ایک دو اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک 15 روزہ پروگرام کورس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کا آج سے آغاز ہے، جس کے اندر بچوں کو یہ سکھلایا جائے کہ میرا روزہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ہیروز جو مسلمان بہادر اور جو جنگیر قسم کے احباب افراد گزرے ہیں، جن کی زندگی دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہو سکتی ہے، اس کے متعلق جو ہے بچوں کو آگاہی دی جائے گی۔ کافی سارے بچے جو ہے انہوں نے داخلہ لے لیا ہے، اور بھی لوگوں کے سامنے یہ اپیل ہے کہ جو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ دروس تو الحمدللہ چل رہے ہیں، شام کی نماز کے بعد بھی محسر صاحب، پھر قیام اللیل کے بعد بھی کوئی 5-10 منٹ کا ہوتا ہے، صبح کی نماز کے بعد بھی ہوتا ہے، اور افطاری کے ٹائم پہ خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو دعائیں سکھلانا، ان کی تربیت کرنا، جہاں والدین کی ذمہ داری ہے وہاں مساجد کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ تو الحمدللہ ہماری مسجد میں اس بات کا اہتمام کیے ہوئے ہے، ہر سال کی طرح اس سال بہتر انداز میں بچوں کے لیے دعاؤں کا پروگرام، اور افطاری کے موقع پہ خاص طور پہ انہیں جو ہے نا دعائیں سکھلایا، اس کا بھی اہتمام ہے، اور بچے کافی حصہ لے رہے ہیں۔ تو جو والدین اس کورس کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے فارغ اوقات میں اپنے ساتھ لے کے آئیں اور اس پروگرام کے اندر شرکت کریں، آپ کا بھی فائدہ ہے اور بچے کی بھی انشاءاللہ اچھی تربیت ہوگی۔ ایسے ہی تفسیر القرآن کا پروگرام، یہ بھی ہفتے کے اندر 3 دن، یہ جمعہ ہفتہ اتوار، قاری محمد اصغر مدنی حفظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی یہ جو ہے نا اس درس دے رہے ہیں، تفسیر قرآن جو ہے نا اس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ساتھیوں سے یہی اپیل ہے کہ آپ اپنا تعاون حاضری کی صورت کے اندر اور اچھی ان پٹ دے کر آپ اپنا جو ہے نا یہ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات قبول فرمائے، اللہ رب العزت کی ذات سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه۔ اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين